خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسرائیل اور لیبنان کے درمیان ہونے والے سیز فائر کے اچانک اور پرتشدد خاتمے کے حقائق پر بات کریں گے۔ ایک ایسی صورتحال جہاں امن کی امید بالکل آخری سانسیں لے رہی ہے۔ زمین پر اصل میں کیا ہو رہا ہے اور یہ معاہدہ آخر اتنی جلدی ٹوٹ کیوں گیا؟ بنا کسی لمبا چوڑا انٹروڈکشن کے چلیے سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ امن کا وعدہ یا موت کا کھیل، یہ الفاظ میں نے خود سے نہیں بنائے، بلکہ یہ سیدھا زمینی رپورٹ سے نکل کر سامنے آئے ہیں۔ اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی کشمکش ہے۔ سوچئے ذرا، صرف کچھ ہی دن پہلے جس سیز فائر کا جشن منایا جا رہا تھا وہ اب مکمل طور پر خون میں نہا چکا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ایک فعال سیز فائر ونڈو کے بیچوں بیچ اچانک ایسی جان لیوا ایئر سٹرائکس شروع ہو گئیں۔ اس پیچیدہ مسئلے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آج کے اس تجزیے کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے شیٹرڈ سیز فائر، پھر کانفلکٹ کی ٹائم لائن، اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹی، ٹٹ فار ٹیٹ ایسکلیشن اور آخر میں گلوبل ری ایکشنز۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، شیٹرڈ سیز فائر، دی ایونٹس آف مئی 2۔ بڑے پیمانے پر عالمی سیاست کو سمجھنے سے پہلے زمین پر ان چھوٹے اور فوری واقعات کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے جنہوں نے 2 مئی کو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب یہ فگر دیکھیے، یہ واقعی افسوسناک ہے۔ صرف اور صرف 24 گھنٹوں کے اندر 41 جانیں چلی گئیں۔ لیبنان کے ہیلتھ منسٹری کے مطابق اس نقصان میں اچانک ایک بہت بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور یو وونٹ بلیو، صرف ہفتے کے دن ہونے والی سٹرائکس نے کم از کم 10 افراد کی جانیں لے لیں۔ یہ اعداد و شمار اس عرضی امن کے خوفناک انجام کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سٹرائکس کسی ایک چھوٹی سی ملٹری پوسٹ پر نہیں ہوئیں۔ آپ لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، نابتیہ ڈسٹرکٹ کا شوکین ہو کہ پھر دجال، لیوائزے، القدس راؤنڈ اباؤٹ یا ٹائر ڈسٹرکٹ میں صدیقین، یہ سب جنوبی لیبنان کے رہائشی علاقے ہیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ نشانہ بننے والے علاقے کتنے وسیع تھے اور کتنے عام شہری اس کی زد میں آئیں۔ دوسرا حصہ، ٹائم لائن آف دا کانفلکٹ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کہانی آگے کیسے بڑھی اور ہم اس ٹرننگ پوائنٹ تک پہنچے کیسے۔ اس اہم ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے 2 مارچ کو، جب ایران پر سٹرائکس کی جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹس فائر کیے۔ پھر ایک بریک تھرو لگتا ہے جب 17 اپریل کو واشنگٹن میں 10 دن کی سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، جسے بعد میں مئی کے وسط تک بڑھا بھی دیا گیا تھا۔ لیکن 2 مئی آتا ہے اور ڈیڈلی ایئر سٹرائکس نے اس امن کو چکنا چور کر دیا۔ اس سب سے واضح ہوتا ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے کروایا گیا یہ ڈیل ایکچولی گراؤنڈ پر کتنا کمزور تھا۔ الجزیرہ کے روری چیلنز نے یہاں بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر صرف ایک ڈپلومیٹک کنسٹرکٹ تھا، یعنی صرف کاغذوں کی حد تک تھا۔ حقیقت میں جنگ جاری ہے اور پھیل رہی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ زمین پر، خاص طور پر جنوب میں، سیز فائر جیسی کوئی چیز واقعی تھی ہی نہیں۔ تیسرا حصہ، دی گراؤنڈ ریالٹی۔ یہاں ہم بالکل آزادانہ اور غیر جانبداری سے دیکھیں گے کہ دونوں سائڈز کیا کلیم کر رہی ہیں اور اصل انسانی قیمت کیا چکائی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارے پاس 2 بالکل اپوزٹ سٹیٹمنٹس ہیں۔ اسرائیل کا واضح دعویٰ ہے کہ یہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے والی پری ایمپٹیو سٹرائکس ہیں جن کا مقصد حزب اللہ کو روکنا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، لیبنان کی ہیلتھ منسٹری زمینی رپورٹس دے رہی ہیں کہ یہ حملے ڈائریکٹ رہائشی علاقوں پر ہوئے، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کا قتل عام ہوا۔ یہ متضاد بیانیاں اس کانفلکٹ کی پیچیدگی کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ ہم یہاں کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے رہے، بلکہ حقائق سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ جو چیز واقعی سب سے زیادہ الارمنگ ہے وہ اس نقصان کا سکیل ہے۔ 2 مارچ سے لے کر اب تک 2659 اموات اور 8183 زخمی۔ صرف 2 مہینے کے مختصر عرصے میں فگرز کا اس حد تک پہنچنا لٹرلی کسی بھی سٹینڈرڈ سے انتہائی تشویشناک ہے۔ اور تصویر یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ رجسٹرڈ بے گھر افراد، تو پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک سٹیٹسٹک نہیں ہے، یہ زندہ جیتا جاگتا انسانی المیہ ہے جو وہاں اس وقت ہو رہا ہے۔ چوتھا حصہ، ٹٹ فار ٹیٹ ایسکلیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ان دنوں کون سی جدید اور مخصوص فوجی ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں۔
اگر ہم زمینی حوالے سے بات کریں تو جوابی کارروائیوں کا مکمل سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ اب مخصوص ملٹری اہداف کو ہٹ کر رہا ہے، جیسے بن جبیل اور ہولا میں ٹروپس پر آرٹلری سٹرائکس، بیادہ میں سیدھے ڈرون اٹیکس، طیبہ اور رشاس میں فوجی ویکلز یعنی ہموی اور مرکبہ ٹینک پر حملے۔ یہ کلیئرلی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اطراف سے پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک ریئل گیم چینجر سامنے آیا ہے۔ ٹیکنالوجیکل بدلاؤ انتہائی تیزی سے ہو رہا ہے۔ حزب اللہ اب فائبر آپٹک کیبل سے کنٹرول ہونے والے چھوٹے ڈرونز کا انتہائی تیزی سے استعمال کر رہا ہے تاکہ ٹینکس کو ایزیلی نشانہ بنایا جا سکے۔ یہ کوئی عام ڈرونز نہیں ہے، یہ ایک ایسی لیتھل ٹیکنالوجی بن چکی ہے جس سے اب تک 3 اسرائیلی سولجرز کی جان جا چکی ہے اور روزانہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ 5واں اور آخری حصہ، گلوبل ریئیکشنز اینڈ پریشرز۔ چلیے اب تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی اور داخلی سیاسی دباؤ اس وقت کس رخ پر ہے۔ انسائیڈ اسرائیل، پرائم منسٹر پر اس سیز فائر کو ختم کرنے کا شدید دباؤ ہے۔ اسرائیلی پبلک کی ایک بڑی اکثریت اس کے خلاف ہے، سیاسی اپوزیشن ان کے سخت خلاف کھڑی ہے، فوج بالکل تیار ہے اور صرف ایک گرین لائٹ کی منتظر ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سینئر ملٹری آفیسرز روزانہ ہونے والے ان نئے ڈرون حملوں کی وجہ سے شدید غصے اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے۔ لیکن ایکسٹرنل پریشر بالکل ہی ڈیفرنٹ پکچر پینٹ کرتا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے اس مہینے کے روٹیٹنگ پریزیڈنٹ چائنا کے انوائے فو کانگ کے یہ الفاظ پڑھیے۔ انہوں نے کلیئر کہا کہ اصل میں کوئی سیز فائر نہیں ہے، صرف ایک لیسر فائر ہے، یعنی آگ بس تھوڑی کم ہوئی ہے۔ انہوں نے اسپیسیفکلی اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ اس بمباری کو روکے۔ یہ داخلی اور عالمی پریشرز کا ایک پرفیکٹ ٹکراؤ ہے جو سچویشن کو مزید والیٹائل بنا رہا ہے۔ اب آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ریپل ایفیکٹ صرف سرحدی جھڑپوں تک محدود نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے خطے میں امن کے خاتمے کا اثر سیدھا گلوبل اکانومی پر ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر آئل پرائسز سے لے کر انٹرنیشنل سیاست کے ہر پہلو کو اس سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ تو ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد سب سے اہم سوال یہی اٹھتا ہے، کیا واقعی عالمی دباؤ اور یو این اس کانفلکٹ کو ایک فل سکیل وار بننے سے روک پائیں گے، یا پھر حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوں گے؟ اس طرح کے کمپلیکس جیوپولیٹیکل مسائل تیزی سے بدلتے ہیں۔ ان زمینی حقائق اور آنے والی اہم اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو ضرور فالو کریں، تاکہ ہم ایسے ہی حقائق پر مبنی تجزیوں کے ساتھ ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔